جمعے کا دن تھا جب ایک لڑکی اپنے والد اور بھائی کے ساتھ شادی ہال میں داخل ہوئی۔ میرے شادی ہال کا نام بسم اللہ شادی ہال تھا اور میں ہمیشہ ایسے لوگوں کی عزت کرتا تھا جو مشرقی اقدار کے مطابق شادی کریں۔ میں نے دیکھا لڑکی بہت نیک اور پردے والی لگ رہی تھی۔ اپنے والد اور اپنے بھائی کے ساتھ شادی ہال دیکھنے آئی تھی۔ لڑکی کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن بھی تھی۔ چھوٹی بہن زیادہ خوش لگ رہی تھی پر بڑی بہن کچھ الجھی ہوئی سی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو شادی ہال دکھانا چاہے۔ لڑکی نے چپکے سے مجھ سے کہا، ہمارا برائڈل روم کون سا ہوگا؟ ایسا برائڈل روم دکھائیے جو بڑا اور کھلا سا ہو لیکن سائٹ پر ہو۔ میں نے کہا کہ شادی ہال میں زیادہ تر اہمیت لوگ اس چیز کو دیتے ہیں کہ شادی ہال اوپر والے فلور پر ہے یا گراؤنڈ فلور پر، کیونکہ اوپر والا فلور گرم ہوتا ہے۔ گرمیوں میں عموماً لوگ کرسیوں کا رنگ، شادی ہال کا تھیم وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے پاس ایک بلڈنگ میں تقریباً 10 سے 15 شادی ہال تھے جو کہ اوپر نیچے بنائے گئے تھے، مگر میں نے یہ بات نوٹ کر لی تھی کہ لڑکی کو شادی ہال میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی، میں نے کہا بہن آپ پہلے ہال پسند کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو برائڈل روم دکھاؤں گا۔ لڑکی کا والد اور بھائی شریف لوگ ہی لگ رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر زیادہ نہیں دیکھتے تھے، بس شادی ہال کی قیمت میں زیادہ دلچسپی رکھ رہے تھے کہ کرایہ، کھانے کی پیسے وغیرہ کتنے ہوں گے، جبکہ لڑکی کی ساری دلچسپی برائڈل روم حاصل کرنے میں تھی۔ بہرحال ان لوگوں نے درمیانے فلور پر ایک ہال پسند کر لیا۔ اس ہال میں سارے ہی انتظامات مناسب تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہاں پر اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس شادی ہال کے ساتھ جڑے برائڈل روم کا تھا۔ یہ برائڈل روم تھوڑا تنگ تھا اور تھا بھی برائڈل روم کا تھا۔ یہ برائڈل روم تھوڑا تنگ تھا اور تھا بھی اندھیرے والا۔ میں نے فرحان سے کہا کہ تم باجی کو جا کر برائڈل روم دکھا دو اور اس میں لائٹ بھی ٹھیک کروا دو۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی خوش ہو گئی تھی، جا کر برائڈل روم دیکھ آئی اور کہنے لگی کہ بس ٹھیک ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ اصل میں دلہن نے زیادہ تر وقت برائڈل روم میں گزارنا ہوتا ہے، تو اسی لیے میں سوچ رہی تھی کہ برائڈل روم اچھا سا ہو۔ میں نے وہاں پر اپنی تصویریں بھی بنوانی ہیں۔ لڑکی کی بات بھی بالکل جائز تھی، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ فرحان اس لڑکی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ فرحان میرا ملازم تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ان کی کوئی جان پہچان ہوگی، تبھی فرحان اسے غور سے دیکھ رہا ہوگا، پر ایسا نہیں تھا۔ لڑکی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں فرحان کے لیے کوئی شناسائی نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل اجنبی ہی لگ رہے تھے۔ میں نے بھی یہ وہم اپنے ذہن سے نکال دیا، لیکن جب وہ چلے گئے، فرحان چائے لے کر میرے آفس میں آیا تو میں نے اس سے پوچھ لیا، فرحان بری بات ہے، تم اس لڑکی کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ اگر اس کا بھائی اور والد وہ ناراض ہو جاتے یا ان کو یہ بات بری لگ جاتی تو پھر میری تو ساری عزت خاک میں مل جانی تھی نا۔ آئندہ ایسے مت کرنا، کسی بھی لڑکی کو اس طرح گھور گھور کر مت دیکھنا، لوگوں کو برا لگتا ہے۔ معاف کیجیے گا سر، میں لڑکی کو گھور گھور کر نہیں دیکھ رہا تھا، بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی برائڈل روم لینے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتی ہے؟ آپ خود ہی بتائیں نا، یہاں پر کتنی لڑکیاں آتی ہیں؟ اول تو یہ کہ آج تک کوئی لڑکی برائڈل روم کو دیکھنے کے لیے آئی ہی نہیں۔ زیادہ تر لڑکیوں کے گھر والے ہی شادی ہال بک کرواتے ہیں، پر یہاں عجیب بات دیکھنے کو ملی مجھے کہ لڑکی کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن بھی آئی تھی اور انہیں برائڈل روم دیکھنے کی جلدی تھی۔ مجھ سے پتا ہے کیا کہہ رہی تھی کہ اس لائٹ کو ایسا ہی برائڈل روم چاہیے تھا۔ اسے تو وہ روم بہت پسند آیا، لیکن باتیں ایسے کر رہی تھی جیسے پتہ نہیں اسے برائڈل روم میں 7 سیٹر صوفہ لگوانا ہے، اس پر بیٹھنا ہے، یا اس کو شیشہ بھی ساتھ میں چاہیے ہوگا۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ یوں ہی بڑا بننے کے چکر میں تھی۔ آپ فکر نہ کریں، آئندہ میں ایسے کلائنٹس کو اچھے سے ڈیل کروں گا۔ فرحان نے مجھے یہ بات کہہ دی تھی، لیکن میں بھی ان لوگوں کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ لڑکی کے والد بہت غصے میں تھے، جبکہ لڑکی کا بھائی بھی خاص دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ ان لوگوں کی شادی 1 ہفتے کے بعد ہونا تھی۔ میں نے ان کو ہال دے دیا تھا، جبکہ اتنے شارٹ نوٹس پر کبھی کسی ہال میں بکنگ نہیں کروائی جاتی۔ خیر سے 7 دن کے بعد ان لوگوں کی شادی تھی۔ مجھے اس لیے بھی خاص فکر تھی کیونکہ ان کے ساتھ ہی
1 घंटे के बाद दूसरा फंक्शन होना था। उसके लिए खाना और बाकी अरेंजमेंट्स करवाना मेरी ही जिम्मेदारी थी। मैंने इन लोगों को रिस्क लेकर ये हॉल दे दिया था, लेकिन अब मुझे डर भी लग रहा था। उस दिन मैंने देखा कि ये लोग बड़ी खास तैयारी के साथ नहीं आए थे। दुल्हन ने आम सा जोड़ा पहन रखा था, जबकि बाकी सब लोग भी जल्दी जल्दी आकर हॉल में बैठ गए थे, जैसे इन्हें शादी निपटाने की कोई खास जल्दी हो। मैंने देखा दुल्हन ब्राइडल रूम की तरफ ही जा रही थी, जबकि ऐसा अमूमन नहीं होता। अपनी सहेलियों को भी ब्राइडल रूम में लेकर जाती हैं। मैं लड़की को S1 के हॉल में जाता देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि मैंने जो इनको हॉल दिया था वो दूसरा था, जबकि लड़की जिस कमरे में जा रही थी वो दूसरे हॉल का ब्राइडल रूम था। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी। मैंने फरहान को बुलाया और उससे पूछा कि ये क्या माजरा है। तुमने तो कहा था कि इन्हें ब्राइडल रूम पसंद आ गया है। जी सर, लेकिन वो बहुत बज़िद थी उस दिन कि उसे दूसरे हाल का ब्राइडल रूम चाहिए। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दूसरे क्लाइंट को क्या जवाब देंगे हम? वो जो उस शादी हॉल में जाकर अपनी शादी करेंगे, तो इतनी दूर उनकी दुल्हन चलकर यहाँ आकर बैठेगी। इनसे बात करो, इन्हें कहो कि वो कमरा खाली करें और अपने ब्राइडल रूम में आकर बैठें, वरना तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैंने देखा फरहान का तो रंग ही उड़ गया ये सुनते ही। नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचे ना, अब वो जाकर बैठ गई हैं, मैं दूसरे क्लाइंट को हैंडल कर लेता हूँ। उनको मैं इस ब्राइडल रूम में ले आऊँगा, कह दूंगा कि वहाँ की लाइट खराब है या कुछ भी। अब वो इतनी जिद कर रही थी तो मैंने उनको वो ब्राइडल रूम दे दिया। आप रहने दें, मैं हैंडल कर लूँगा। फरहान की खास तवज्जो और इनायत देखकर मुझे उस पर शक हो रहा था, लेकिन मैं खामोश हो गया था, क्योंकि शादी हॉल में बहुत सारे काम होते हैं। इंसान किसी एक खानदान पर इतनी तवज्जो नहीं दे सका। मेरे ऑफिस में मुझे अब 3-4 घंटे आराम सुकून से गुजारना थे, लेकिन न जाने क्यों मुझे दिल में अजीब से ख्यालात आ रहे थे, जैसे कुछ बुरा होने जा रहा है। आज फरहान भी मुझे कहीं गुमसुम नजर आ रहा था। शादी की तकरीब इख्तिताम को पहुंची तो मैं ऊपर गया, क्योंकि वक्त अभी 1 घंटा ही बाकी रह गया था। मुझे इस बात की यकीन दहानी करनी थी कि ये लोग 1 घंटे से पहले ही शादी हॉल को खाली कर दें, ताकि दूसरे लोगों की तकरीब शुरू हो सके। मैं ऊपर गया तो जो मंजर मैंने देखा, मैं हैरान रह गया था। लड़की ज़ारो कतार हो रही थी, उसकी बारात थी। रुखसती के वक्त अमूमन लड़कियां रोती ही हैं, पर वो लड़की बाकायदा धाड़े मार मार कर रो रही थी। उसका रोना देखकर मुझे अफसोस होने लगा था, क्योंकि मैंने आज तक किसी दुल्हन को इतना रोता नहीं देखा था। वो अपने बाप के साथ लिपटती तो कभी अपने भाई का हाथ पकड़ती, लेकिन उन दोनों के चेहरों पर सर्द मोहरी सी थी। बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों उसकी शादी में कोई दिलचस्पी ही नहीं रखते। इस सब से मुझे बहुत अफसोस भी हुआ था, लेकिन हम क्या कर सकते थे? हमारे लिए तो ये शादियाँ बस 1-2 घंटे का खेल होती थीं। हमें बस अपने पैसे से मतलब होता था। खैर, बड़ी सी गाड़ी आई, वो लड़की रुखसत हो गई, अगला फंक्शन भी हो गया, ये बात गुजर गई थी। लेकिन आज के बाद से फरहान का रवैया बहुत बदला हुआ लगता था। मैंने देखा कि अब वो काम पर तवज्जो नहीं देता था। ऐसा नहीं कि वो परेशान रहता था, बल्कि वो एक खोज में रहता। उसकी आंखें हर वक्त किसी चीज को खोजती रहती थीं। वो खला में घूरता रहता, चेहरे पर अजीब सी पुरस्रारियत और मुस्कुराहट होती। मैं अक्सर पूछता भी कि फरहान, आजकल तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है, तुम्हारे पैसे काटने पड़ेंगे। आज से पहले मैं जब भी फरहान को ये धमकी देता कि मैं तुम्हारे पैसे काटूंगा, तो वो बड़ा बेचैन हो जाता और कहता कि नहीं मालिक, ऐसा ना करें। वो अमूमन मुझे मालिक नहीं सर कहता था, लेकिन जब मैं तनख्वाह काटने की धमकी देता तो मुझे मालिक मालिक कहना शुरू कर देता। लेकिन आजकल तो फरहान का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। पता नहीं क्यों मुझे उस ब्राइडल रूम वाले वाकये पर बड़ी हैरानी हो रही थी और शक भी था। मैं फरहान से पूछना चाहता था कि तुम उस दिन के बाद से क्यों बदले हुए हो? तुम मुझसे भी बात सही तरीके से नहीं करते। मैंने देखा था कि वो अक्सर अपने फ़ोन में गुम रहता था। फ़ोन पर कोई बात करता रहता और खुश होता रहता। लड़की की शादी हो चुकी थी। मैंने फरहान से एक दिन मजाक में पूछा, कहीं वो लड़की जो उस दिन ब्राइडल रूम लेने पर जिद कर रही थी
تمہارے دل میں تو نہیں بیٹھ گئی؟ یا تمہاری محبوبہ تو نہیں تھی؟ مجھے تو کچھ ایسا ہی چکر لگتا ہے بھائی، ورنہ تم تو اتنے کھوئے کھوئے سے کبھی بھی مجھے کیا محبت ہو سکتی ہے؟ وہ تو بس ایک ضدی کلائنٹ تھی، گزر گئی چلی گئی، مجھے اس سے کیا مطلب۔ فرحان کی اس بات پر مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا، وہ اس لڑکی کے بارے میں بری بری باتیں کیوں بول رہا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت میرا برائڈل روم میں جانا ہوا۔ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں موجود جو لائٹ خراب تھی وہ ٹھیک ہوئی کہ نہیں۔ میں نے بٹن آن کر کے دیکھے تو لائٹ تو چل رہی تھی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر جب نظر میری دیوار پر پڑی تو حیران رہ گیا کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوا تھا۔ کیمرہ تو میں نے آج سے پہلے کسی برائڈل روم میں نہیں لگوایا تھا۔ میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے کلائنٹس کو زیادہ سے زیادہ پرائیویسی دوں، اور برائڈل روم میں کیمرہ لگانے کا مطلب اس لیے سمجھ نہیں آتا تھا کیونکہ وہاں تو لڑکیاں عموماً آ کر خود کو سیٹ کرتی ہیں، اپنی چادریں دوپٹے وغیرہ رکھ کر دلہن کا بھی خیال رکھتی ہیں اور خود بھی تیاریاں کرتی ہیں، تو ایسے کمرے میں کیمرہ لگانا مناسب نہیں تھا۔ لیکن آج میں نے دیکھا تو برائڈل روم کے اندر کیمرہ لگا ہوا تھا۔ میں اچھی طرح سے یاد رکھتا ہوں کہ میں نے باقی کسی کمرے میں کیمرہ نہیں لگایا تھا سوائے شادی ہال کے، کیونکہ بعض اوقات لوگ شادی کر کے مکر جاتے ہیں، پیسہ نہیں دیتے، تو بس اسی چکر میں ہم نے یہ کیمرہ لگوایا ہوا تھا کہ اگر کبھی ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت پڑے تو ہم دے سکیں۔ اب برائڈل روم تو شادی ہال بک کروانے کے بغیر ملتا ہی نہیں تھا، تو اس میں کیمرے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ آخر برائڈل روم میں کیمرہ کس نے لگایا۔ میں سب سے پہلے اپنے آفس میں گیا، میں نے سب جگہوں پر چیک کیا، لیکن برائڈل روم والے کیمرے کی ایکسیس میرے پاس تھی اور نہ ہی کوئی اور چیز یا ریکارڈ تھا۔ برائڈل روم کے کیمرے کا میرے آفس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، جبکہ اگر میں نے لگوایا بھی ہوتا تو اس کا کنیکشن میرے کمپیوٹر تک تو ہوتا، مجھے وہ ریکارڈنگ شو ہوتی۔ لیکن یہاں پر عجیب بات تو یہ تھی کہ برائڈل روم کے کیمرے کو نہ ہی میں نے دیکھا تھا اور نہ ہی اس کا ریکارڈ میرے پاس تھا۔ میں نے فوراً فرحان کو بلایا۔ فرحان، یہ دیکھو، یہ کیا ماجرا ہے؟ برائڈل روم میں تم نے کیمرہ کیوں لگا رکھا ہے؟ صاحب، میں کیوں لگاؤں گا کیمرہ، اور مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اپنی جیب سے میں 20,000 کا کیمرہ لا کر یہاں پر لگاؤں گا؟ تمہیں کیسے پتا کہ یہ 20,000 کا ہے؟ میں نے مشکوک نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، آپ تو اب ہر بات پر ہی مجھ پر شک کرنے لگے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے باتیں سنا دیتے ہیں، جبکہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتا۔ اب برائڈل روم میں کیمرہ لگا ہے تو مجھے کیا پتا کہ کہاں سے آیا؟ برائڈل روم میں تو استعمال نہیں کرتا نا سر۔ میں حیران تھا کہ فرحان کے پاس اتنی لمبی زبان کیسے آ گئی کہ وہ مجھ سے اس طریقے سے بات کر رہا تھا۔ دیکھو فرحان، میں نے تمہیں اس پورے سیکشن کی مینجمنٹ دے رکھی ہے۔ اگر کیمرہ تم نے نہیں لگایا اور تمہاری لاپرواہی میں لگایا گیا تو پتہ کرو نا کہ یہ کس نے لگایا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر موجود کیمرے کے بارے میں تمہیں نہیں پتا؟ میں اسے ہٹا دیتا ہوں، لیکن میں آج ہی ٹیکنیشین کو بلاؤں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ یہ کیمرہ یہاں کیسے لگا۔ میری بات پر فرحان کا رنگ تو جیسے اڑ ہی گیا۔ مجھے نہیں پتا صاحب، آپ خود چیک کر لیجئے، کہتے ہیں تو میں اس کیمرے کو یہاں سے نکال دیتا ہوں۔ نہیں، تم کیوں نکالو گے؟ میں خود دیکھوں گا کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، میری اجازت کے بغیر، بلکہ مجھے آگاہ کیے بغیر یہاں پر کیمرہ لگ گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ یا تو یہ تمہاری ہی کارستانی ہے یا پھر تمہاری لاپرواہی ہے۔ قصوروار دونوں صورتحال میں تم ہی ہو، تمہارے علاوہ تو یہاں کوئی نہیں آتا۔ میں معذرت چاہتا ہوں سر، میں نے اگر ایسا کیا ہو تو ضرورتمند انداز میں کہا تھا، مگر میں نے اب اسے پکڑنے کا سوچ ہی لیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گیا، وہاں جا کر میں نے برائڈل روم کی مخالف سمت پر لگے کیمرے کو دیکھنا شروع کیا۔ اس کا ریکارڈ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہاں پر کون آتا ہے اور کون جاتا ہے، کیونکہ برائڈل روم کے باہر دوسری طرف ایک کیمرہ لگا ہوا تھا جو کہ شادی ہال کے مین دروازے کی اندر جانے والے لوگوں کی حرکات کو نوٹ کرتا تھا۔ مگر یہ دیکھ کر مجھے سخت مایوسی ہوئی کہ میرے ہی کمپیوٹر سے وہ سارا ریکارڈ غائب تھا۔ کہیں پر بھی مجھے ایک ثبوت بھی نہیں ملا کہ اس برائڈل روم کے اندر کیمرہ کس نے لگایا ہے۔ میری بے چینی اب عروج پر تھی۔ جب آج سے پہلے کسی برائڈل روم میں کیمرہ نہیں لگایا گیا تو پھر یہاں کیسے آیا؟
मेरा सोच सोच कर जहन फट रहा था। मुझे अपने कारोबार की शोहरत और इज्जत की बहुत ज़्यादा परवाह थी, इसीलिए मैं इस सारे मामले की तह में पहुंचना चाहता था। मैंने उस दिन फरहान को बहुत डांटा। अगले दिन तो फरहान ऑफिस ही नहीं आया। हालांकि जब कभी मैं उसे डांटा करता था तो अगले दिन वो सुबह सवेरे मेरे दफ्तर में आ जाता था, लेकिन आज वो नहीं आया था। आज तो उसका रवैया ही बड़ा मुख्तलिफ और बदला हुआ था, जैसे उसे इस नौकरी की ज़रूरत ही ना रही हो। मैंने फरहान को फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था उस पर। एक तो वो इतनी लापरवाही करके गया था, और दूसरा अब वो मेरा फ़ोन भी नहीं सुन रहा था। बात तो बड़ी अजीब थी, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। तकरीबन 2 बजे का वक्त था। दोपहर 2 बजे होंगे जब मेरे दफ्तर में बाहर से मुझे शोर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा चौकीदार एक लड़की से लड़ रहा था। मैं कैमरे में भी देख रहा था। लड़की बुर्का पहने अंदर आने की कोशिश कर रही थी, जबकि चौकीदार उसे अंदर नहीं आने दे रहा था। मैं बाहर गया। मैंने ये हाथापाई देखी तो चौकीदार को रोक दिया और कहा कि इनको आने दो। उस लड़की ने मेरी तरफ मुतशक्किर निगाहों से देखा। मैं ये देखकर हैरान था कि ये तो वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले ब्राइडल रूम लेने पर जिद कर रही थी, मगर आज उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं और वो बहुत परेशान लग रही थी। सांस फूला हुआ था। भाई मेरी बात सुन लें। वो मुझे आगे जाता देखकर बोली तो मैंने कहा आप मेरे दफ्तर में आ जाएं, बैठकर बात करते हैं। मैंने उसके लिए चाय मंगवाई और पूछा क्या हुआ है। कहने लगी कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं हैरान हो गया कि मुझसे उसे कैसी मदद चाहिए होगी। तभी वो रोते हुए बोली, देखें भाई साहब, मैंने तो कल परसों मरने का भी सोचा। मैंने यही सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूं, इस सारे मामले से मेरी जान ही छूटे। लेकिन जान लेना किसी मसले का हल नहीं है। मैंने अपने माँ बाप की खुशी के लिए, उनकी इज्जत रखने के लिए शादी की थी। एक लड़की के दिल पर क्या गुजरती है। देखिए खातून, मैं कोई माहिर नफ्सियात नहीं हूँ। जो बात है मुझे साफ और सीधे तरीके से बताएं। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इतना बुरा सलूक करेंगे। मैंने तो आपको पूरे पैसे दिए थे। मेरे अब्बा और भाई भी आ सकते थे ये बात करने, लेकिन मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं उनको ये दुख नहीं पहुँचाना चाहती। आप लोग अपने लड़के फरहान को बुलाएं जो यहाँ पर मुलाजिम है। फरहान का नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा था। मुझे उस पर पहले ही शक था कि वो कोई गड़बड़ कर रहा है, पर आज तो वो आया ही नहीं था। क्या बात है? क्या आपको फरहान से कोई मसला है? मेरा मतलब है कि आपने उसे पैसे दिए थे किसी काम के और उसने आपको काम नहीं करके दिया, या फिर पैसे ज्यादा लिए? क्या बात है? मेरी बात सुनकर उस लड़की की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। बात यह है कि फरहान मुझे कई दिनों से तंग कर रहा है। वो आपको क्यों तंग कर रहा है? उसकी इतनी मजाल, और उसके पास आपका नंबर कहाँ से आया? मैंने तो आपका नंबर किसी को नहीं दिया। जी ये तो मुझे भी नहीं पता। क्या आप फरहान को पहले से जानती हैं? मैंने सवाल किया। नहीं जी, मैं तो फरहान को जानती तक नहीं। मैंने तो उसे यहाँ पहली बार देखा था, बल्कि मैंने देखा ही नहीं था उसे। लेकिन उसी रात को उसने मुझे मैसेज किया था कि आपको अगर ब्राइडल रूम चाहिए तो मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं फरहान को बुलाता हूँ। मैंने दोबारा फरहान को कॉल की तो खुशकिस्मती से उसने मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आए? बोला कि इसलिए आप मेरी बेइज्जती करते हैं, मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, जबकि मैं ऐसा हूँ नहीं। मैंने कहा कि तुम फौरन दफ्तर पहुँचो, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। फरहान ने कहा कि वो 10 मिनट में आ जाएगा। तब तक मैं उस लड़की से बातें करने लगा। लड़की ने बताया कि वो बहुत मजबूर है। फरहान उसे तंग कर रहा है, और अगर वो यूं ही उसे तंग करता रहा तो उसकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। तो आप उसे ब्लॉक क्यों नहीं कर देती? मैंने फरहान के बारे में उसकी शिकायतें सुनकर कहा था। ब्लॉक कैसे करूं? वो मुझे ब्लैकमेल करता है, कहता है कि पैसे दो वरना मैं तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। क्या मतलब? वीडियो क्यों इंटरनेट पर डाल देगा? उसके पास आपकी वीडियो आई कहाँ से? जी वो ब्राइडल रूम की वीडियो थी। लड़की ने सर झुकाकर कहा। ओह मैं समझ गया, उसने ब्राइडल रूम में कैमरा लगाया था। मैं भी कहूँ कि वो कैमरा किसने लगाया? मेरी बात सुनकर वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। क्या आपको इस सारे मामले की खबर नहीं? मुझे तो लगा था कि आप भी इस सब में मिले हुए होंगे। मैं तो आपसे ये मिन्नत करने आई थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकती। फरहान ने वादा किया था
کہ 10,000 روپے لے کر وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے گا، پر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب میرا شوہر مجھ پر شک کرے گا کہ میں روز روز فون پر کس سے باتیں کرتی ہوں۔ آپ فرحان سے کہیں کہ برائڈنے کی کیا ضرورت ہے، برائڈل روم میں ایسا تو کچھ نہیں ہوتا کہ آپ شرمندہ ہوں، آپ نہیں سمجھیں گے، بس آپ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروا دیں۔ مجھے آپ کا لڑکا تنگ کرتا ہے، آپ کا بہت شکریہ بھائی کہ آپ ایسے نہیں نکلے، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ آپ بھی اس کام میں ملے ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے ہوتے تو میں کہاں جاتی۔ تقریباً 15 منٹ میں فرحان آفس پہنچا۔ اس لڑکی کو میرے سامنے بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئیں۔ فرحان، تم نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ مجھے تم سے امید نہیں تھی۔ ابھی چاہوں تو تمہیں پولیس بلا کر تھانے میں بند کروا سکتا ہوں۔ ویڈیو ڈیلیٹ کرو فوراً۔ اور تم نے کس سے پوچھ کر کیمرہ لگایا تھا برائڈل روم میں؟ میں اس پر برس پڑا۔ صاحب، ایسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ ایسی بکواس کرتے تمہیں شرم نہیں آتی ایک شریف لڑکی کے بارے میں؟ اگر شریف لڑکی ہوتی تو اپنے عاشق کو آخری بار ملنے کے لیے برائڈل روم میں کیوں بلاتی؟ میں سمجھ گیا تھا اس کی نیت کیا ہے۔ میں اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، فرحان کے منہ سے سکھانا چاہتا تھا۔ فرحان کے منہ سے یہ باتیں سن کر لڑکی نے اس کی کوئی تردید نہیں کی، بلکہ سر جھکا کر تصدیق ہی کی تھی۔ کیا ایسی بات ہے محترمہ؟ آپ نے وہاں کسی کو ملنے کے لیے بلایا تھا؟ دیکھیں، میں نے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے شادی کی، لیکن آخری بار میں بس اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتی تھی۔ اسے بھی سمجھا دیا ہے کہ دوبارہ کبھی میرے راستے میں نہ آئے، کبھی میرے اماں ابا کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے جن سے انہیں شرمندگی ہو۔ ویڈیو میں ایسا کچھ نہیں ہے جسے آپ نازیبا کہہ سکیں، لیکن پھر بھی مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ اگر عزت پیاری نہ ہوتی تو میں اس لڑکے کے ساتھ باہر ملنے جاتی۔ میں نے اسے برائڈل روم میں اس لیے بلایا کیونکہ میرے گھر والے بھی اسی ہال میں تھے اور وہ مجھ سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ بس میں نے اسے آخری بار سمجھایا اور یہ بتایا کہ دوبارہ وہ میرے پیچھے نہ آئے۔ لڑکی سر جھکا کر بولے جا رہی تھی۔ مجھے فرحان پر سخت غصہ تھا۔ دل چاہا کہ تھپڑ مار دوں سے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فرحان سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروائی۔ میں نے تو وہ خود بھی نہیں دیکھی کہ اس میں کیا تھا، کیونکہ ایک لڑکی کی عزت میرے لیے بہت ضروری اور بہت اہم چیز ہے، مقدس ہے وہ میرے لیے۔ میں نے اس لڑکی کی ویڈیو کو نہیں دیکھا اور ڈیلیٹ کروا دیا۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا، میرا شکریہ ادا کیا، تشکر میں ہاتھ جوڑے اور وہاں سے چلی گئی۔ اب میں فرحان کو اپنی نوکری سے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیے قصور کس کا ہے؟ فرحان کا، اس لڑکی کا، ماں باپ کا، ہمارے معاشرے کا یا میرا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ فرحان خود ایک غریب لڑکا ہے، عمر 20 سال ہے اور کوئی نوکری اس کے پاس نہیں۔ وہ مجھے اکڑ اس لیے دکھا رہا تھا، اسے لگا لڑکی کو بلیک میل کر کے وہ پیسے لے کر امیر ہو جائے گا، کوئی کاروبار شروع کرے گا، پر اب وہ امید جا چکی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا مجھے فرحان پر دوبارہ بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے۔